ناکام ہیں، غلط سمت جا رہے ہیں۔ اگر نمازی بھی پکے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں لے رہے نبی الاسلام کی تعلیمات کو۔ اس کے بعد ضرورت مند آیا، کہا جی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا فلاں رشتہ دار میرے پیسے دبوچ کیا ہے۔ آگے سے یہ حاجی صاحب اور نمازی صاحب کہتے ہیں یار مینو تو وچ نہ ہی پاتے چنگا ہے، مجھے آپ بیچ میں نہ ہی ڈالو تو اچھا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہے؟ وہ صرف بددیانتی پر کہہ رہے میرے اس سے تعلقات اچھے بنے رہیں۔ اگر وہ کسی کا حق مار رہا ہے، آپ نے اس کم بخت کے ساتھ تعلقات رکھ کے کرنا کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن لوگوں کا مدعی کل قیامت کے دن رب العالمین خود بنے گا، اللہ خود مدعی بنیں گے۔ حج کے مہینے چل رہے ہیں، بڑے مقدس اور محترم مہینے ہیں۔ اور ان مہینوں میں مسلمان حج کی تیاری کرتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اسلام کی اساس اور بنیاد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی دینا ہے۔ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا ہے۔ تیسری چیز رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسلام کا 5واں اور آخری رکن جو اس کی اساس و بنیاد ہے وہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر حج کے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حج کی فضیلت، اس کے احکامات، اللہ جل شانہ کا حج کرنے والے بندے سے محبت کرنا، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ اگرچہ اس کے بارے میں مفسرین کا، محدثین کا، فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ 8 ہجری میں فرض ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج کے قافلے کا امیر بنا کر روانہ کیا حج کرنے کے لیے، اور سن 10 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کثیر تعداد کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ خود جو ہے کعبۃ اللہ کا حج فرمایا۔ اور حج کرنے کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیات نازل ہوئیں کہ آج کے دن آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور حج کے 2-3 مہینوں کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس لیے ہجرت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے،
یعنی ادھر حج فرض ہو رہا ہے، ادھر نبی علیہ السلام حج فرما رہے ہیں، اور حج مکمل ہوتا ہے تو دنیا سے نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، لہٰذا صرف ایک ہی کرنا چاہیے اور نہیں کرنے چاہیے، وہ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جب ترغیب موجود ہے کہ تم حج کثرت سے کرو، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ فاقوں کو دور کر دیتا ہے، فاقے کو دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج کرنے والا آدمی جو حج کو صحیح طریقے سے کر رہا ہو، اس صحیح طریقے سے حج کیا ہو اس نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ حج اور عمرہ کرنے سے ظاہراً یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ رزق بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ اے ونڈو بند کر دو، بچوں کو ذرا چھڑک دو، ونڈو بند کر دو، مستورات لنگ بھی ہیں، باریاں کھلی ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ بہرحال حج جو ہے وہ فرض ہے، لمن استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری بار کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پہلی بار آدم علیہ السلام نے کی، دوسری بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، تو اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ان اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کیا آپ ان لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ یہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، حج کرنے کے لیے چل کر آؤ، سواریوں پر سوار ہو کر آؤ، پیدل آؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا یا اللہ کن میں اعلان کروں، یہاں میں ہوں اور میرا بیٹا ہے اور چند لوگ ہیں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، وہ لوگ جو دنیا کے کسی کنارے میں بھی آباد ہیں، وہ لوگ اگر ماں کے رحم میں ہیں یا باپ کے صلب میں ہیں، ان تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز لوگوں تک پہنچی، جس بندے نے اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک نکالا، اللہ جل شانہ اس بندے کو ضرور کعبۃ اللہ کے حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جس بندے نے ایک بار، اللہ جل شانہ اس کو ایک بار عطا فرمائیں گے۔ جس نے 2 بار کہا وہ 2 حج کرے گا، جس نے 3 بار کہا وہ 3 بار حج کرے گا۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے اس حج کے سفر کو بڑا مبارک سفر بنایا، اور اس سفر کے اندر جو مشقتیں ہیں، جو تکلیف ہے، اس پر اللہ جل شانہ نے بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے، اور یہ انسان کی رب العالمین کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ حج کے میدان میں اور اس کے ارکان کی تکمیل میں بندہ جو ہے وہ دیوانہ وار پھر رہا ہوتا ہے، نرم اور گداز بستروں میں زندگی گزارنے والا، ٹھاٹھ باٹھ کا لباس پہننے والا، وہاں 2 چادروں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے،
تو اللہ جل شانہ کی محبت سے سرشار، محبت میں ڈوبا ہوا دیوانہ وار یہ پھرتا اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو صحابی آئے انصاری نبی علیہ السلام کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا سوال سن کر تمہیں جواب دوں یا تمہارا سوال بھی میں خود بتاؤں اور جواب بھی خود دوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ سوال بھی خود بتا دیں جواب بھی خود بتا دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے حج کی مسائل اور فضائل پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو یہ پوچھنے کے لیے جب ایک بندہ حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اور اونٹنی پر سوار ہوتا ہے اور اس کی اونٹنی چلتی ہے اور اس کی اونٹنی قدم اٹھاتی ہے اور قدم رکھتی ہے، اس پر اللہ جل شانہ کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب وہ خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر دو نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کا کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب وہ بندہ صفا مروہ کے مابین سعی کرتا ہے، اس پر اللہ کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب وہ بندہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، اس پر کیا اجر ملے گا۔ جب وہ بندہ شیطان کو کنکریاں لگائے گا، اس پر کیا اجر ملے گا۔ جب وہ بندہ قربانی کرے گا، اس پر کیا اجر ملے گا۔ جب وہ بندہ حلق کروائے گا، سر منڈوائے گا، اس پر کیا اجر ملے گا۔ جب وہ بندہ طواف زیارت بالکل آخر میں کرے گا، اس پر اللہ جل شانہ کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ شاید تم مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ہم یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، جب کوئی بندہ حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہوتا ہے اور اس کی سواری چلتی ہے، اس کی اونٹنی قدم اٹھاتی ہے اور قدم رکھتی ہے، ہر قدم پر رب العالمین ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ حرم میں پہنچ جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد دو نفل پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس بندے کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ صفا مروہ کے مابین سعی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس بندے کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ غلام کو آزاد کرنا، اس کا اجر اللہ جل شانہ نے سورہ قیامہ میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہ سورہ بلد میں اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جہنم سے کس طریقے کے ساتھ بچ سکتے ہو تم، اس گھاٹی سے۔ ان میں ایک غلاموں کا آزاد کرنے کا تذکرہ کیا جو اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہاں حج کرنے والا آدمی جب حج سے پہلے عمرہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ بندہ طواف کرنے پر اور نفل پڑھنے پر عربی النسل غلام آزاد کرنے کا ثواب اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے پر 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے اور چادروں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، سر پر کوئی کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں بند جوتا نہیں ہے، سلا ہوا لباس نہیں ہے اور مٹی سے جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے، اس حال میں جب وہ پھر رہا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب وہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے میں آیا ہوں، یا اللہ میں اپنی بخشش کے لیے آیا ہوں، میں اپنی مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں وہ لباس پہن کے آیا ہوں جس لباس کی مشابہت میت کے ساتھ ہے، جیسے میت عاجزی کی انتہا پر ہے، اب میت کچھ نہیں کر سکتی، عاجز آ گئی ہے، ایسے ہی یا اللہ میں بھی عاجزی کی انتہا لے کر کے تیرے دربار میں آیا ہوں، استغفار کرتے ہوئے آیا ہوں، توبہ کرتے ہوئے آیا ہوں۔ وہ عرفات کے میدان میں بیٹھا ہو یا چل پھر رہا ہو اور عاجزی ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو رب العالمین آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر کما یلیق بشانی ہی، پھر رب العالمین آسمان کے فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور فخر فرماتے ہیں اپنے ان بندوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو جو گرد و غبار سے لپٹے ہوئے ہیں اور میرے سامنے اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یا اللہ ان کو نہ بنانا، آج میری خشیت لے کر آئی ہے انہیں یہاں، آج میرا ڈر لے کر آیا ہے ان لوگوں کو یہاں، آج میری محبت میں دیوانہ وار بن کر آئے ہیں اس جگہ پر۔ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے گناہ بہت کر لیے ہیں، ہم نے نافرمانیاں بہت کر لی ہیں اور ہمارا رب غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے ان بندوں سے آج اتنا خوش ہوں، اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریگستان کے ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا پانی کے قطروں کے برابر ہوں، میں ان سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں کی مغفرت اللہ جل شانہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی فرماتے ہیں پورے سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہو۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لسان نبوت سے بتا دیا اپنے بندوں کو کہ میرے گھر کا حج کرنا کتنا اجر رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان عرفات میں جا بیٹھنے کا یہ ثواب ہے، اس کے بعد پھر بندہ شیطان کو کنکر لگاتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر کنکر کے بدلے میں، توجہ رکھنا جی، ہر کنکر کے بدلے میں ایک کنکر لگایا، اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ اس بندے کے ایک ایسے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں جو اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اس بندے کو ہلاکت کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، گناہ اس کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، ایک کنکر کے بدلے میں ایک گناہ معاف اور دوسرے کنکر کے بدلے میں دوسرا، گویا 7 ہلاک کر دینے والے گناہ 7 کنکروں کے بدلے میں اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں۔ پھر یہ بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کی قربانی کو ذخیرہ کر دو، اس کو ذخیرہ کرو، اس کا اجر میں ان کو قیامت کے دن عطا فرماؤں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد جب بندہ حلق کرواتا ہے، سر منڈواتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ جل شانہ اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بندہ طواف زیارت کے لیے جاتا ہے، آخری طواف کرنے کے لیے طواف زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ طواف زیارت کے چکر مکمل کرتا ہے، رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہے،
حاجی کے کندھے کو تھپتھپاتا ہے اور کہتا ہے چل، اللہ جل شانہ نے تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب نئے سرے سے زندگی گزار، نئے سرے سے زندگی گزار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، حج کرنے والا آدمی جو حج اس طریقے کے ساتھ کرے کہ اس نے حج کے تمام امور کی رعایت کی ہے، حج کرتے ہوئے اس نے رزق حلال سے حج کیا ہو پہلی شرط، اور حج کرتے ہوئے اس نے کسی کو گالی نہ دی ہو، حج کرتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ تلخی پیدا نہ کی ہو، حج کرتے ہوئے کسی کی تذلیل نہ کی ہو، حج کرتے ہوئے فسق و فجور اور گناہ کا کوئی کام نہ کیا ہو، تو میرے رسول نے فرمایا جب اس کا حج مکمل ہوتا ہے اور یہ حج مبرور بن جاتا ہے، قبول شدہ حج، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ اس بندے کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے یہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جو پیدا ہوا ہوتا ہے اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حج کرنے والا آدمی بھی جب حج مبرور کرتا ہے، تمام امور کی رعایت کرنے والا، یہ بات ذہن میں رکھنا، دو طرح کے حجاج ہوتے ہیں، یہ آخری اسلام کا رکن ہے، اور اسلام کا یہ آخری رکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی اس کا نفاذ ہو گیا۔ اس کی تکمیل کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، گویا یہ ایک ایسا امر ہے جس میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ حج کر کے آنے والا آدمی عام نہیں ہوتا، عام نہیں ہوتا، یا وہ اللہ جل شانہ کا بڑا برگزیدہ بن کے آتا ہے اور حج مبرور لے کر آتا ہے۔ حج مبرور، قبول شدہ حج، یہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ حج کرنے کے بعد آپ اس کی زندگی میں عاجزی دیکھیں گے، حج کرنے کے بعد آپ اس کی زندگی میں ایمانداری دیکھیں گے، حج کرنے کے بعد آپ اس کی زندگی میں سچائی اور صداقت کو دیکھیں گے، حج کرنے کے بعد آپ اس کی زندگی کو رب العالمین کی جانب راغب دیکھیں گے۔ یہ قبول شدہ حج کر کے آیا ہے، اور اگر دوسرا معاملہ ہو، جب دوسرا معاملہ ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، احرام باندھ کر تلبیہ شروع کرتا اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اگر یہ تمام امور کی رعایت کر کے گیا ہے تو رب العالمین خود جواب دیتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، میرے بندے میں بھی حاضر ہوں تیرے لیے، مانگ۔ یہ جو کر رہا ہوتا ہے کلام، اللہ جل شانہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ رعایت کر کے نہیں گیا، تمام امور کی رعایت کر کے حج پر نہیں گیا، اور حج کو اپنی مرضی کے ساتھ اس نے کیا اور کہا جی کوئی بات نہیں اللہ قبول، جیسے آپ نے ہونک قسم کے لوگوں سے سنا ہوگا، جی کوئی بات نہیں ہے، قبول تو کرنا ہے، قبول تو اللہ پاک نے کرنا ہے۔ اب اس میں بہت سارے احکامات کو وہ پاؤں تلے روند ڈالتا ہے، تو میرے رسول نے فرمایا اگر وہ حج کے امور کی رعایت نہیں کر رہا، پھر یہ کہہ رہا ہوتا لبیک اللہم لبیک، اللہ اس کے جواب میں فرماتے لا لبیک، لا لبیک، میں حاضر نہیں ہوں، میری بات تو مان کر آؤ، میرے احکامات کو تو پورا کر کے آؤ۔ یہ جملے اللہ کو اتنے پسند ہیں، یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں، جب حجاج اکرام اس کا تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز جہاں تک جاتی ہے
اس آواز کو جو سنگریزے سن رہے ہیں، اس آواز کو جو درخت سن رہے ہیں، اس کو جو پتھر سن رہے ہیں، زمین کے ذرے سن رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں کی یہ سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ میرے قریب سے گزرا تھا، حج کرنے کے لیے گزرا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ایک وہ حج عطا فرمایا جس میں مسلمان رعایت کرتا ہے، یہ مبرور حج اور قبول ہے۔ ایک وہ حج ہے جو بندہ رعایت نہیں کرتا اور اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جس میں خرچ ہونے والا مال و زر حرام کا اور اس کے امور کو نظر انداز، جیسے بہت ساری عورتیں ہیں عمرے پر جا رہی ہیں، اکیلی ہی جا رہی ہیں، اکیلی ہی، محرم کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ بے کس کم بخت نے آپ کو کہا ہے آپ عمرے پر جاؤ، آپ پر عمرہ ویسے فرض نہیں ہے، حج فرض ہوتا ہے، لیکن آپ کا اپنے محرم کے ساتھ سفر کرنا فرض ہے۔ محرم کے ساتھ جاؤ اور اکیلی جا رہی ہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ بھی میرا بھائی ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، فراڈ اور بکواس ہے، شریعت کے ساتھ مذاق ہے، رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ مذاق ہے۔ فرامین جو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں وہی مقدم ہیں، وہی مقدس ہیں، انہی میں ہی بقا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ بہت سارے مرد بھی ہوتے ہیں جو طریقہ کار کے ساتھ اپنی مرضی سے حج کر رہے ہیں، تو یہ جب لوٹتے ہیں قبول حج کے ساتھ نہیں لوٹتے، مردود حج کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ یہاں آر یا پار والا معاملہ، حاجی جب حج کر کے آیا ہے یا وہ قبول ہو کر آیا ہے یا وہ مردود ہو کر آیا ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے یہاں پر۔ اگر اس کے آنے کے بعد آپ دیکھیں یہ نشانیاں ہیں، اور میں نہیں بتا رہا، یہ مفسرین نے نشانیاں لکھی ہیں، محدثین نے نشانیاں لکھی ہیں۔ جب وہ حج کر کے آئے تو آپ اس کی زندگی میں بدلاؤ دیکھو، اس کو راغب دیکھو ایمانداری میں، اس کو آپ راغب دیکھو صداقت میں، آپ اس کو راغب دیکھو اللہ جل شانہ کی جانب، تو یہ قبول حج لے کر آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں آنے کے بعد اس کا جھوٹ بڑھ گیا ہے، اس کی گمراہی بڑھ گئی ہے، اور اس کے قبضے بڑھ گئے ہیں، اس کی حرام کے لقمے بڑھ گئے ہیں، اس کی بددیانتی بڑھ گئی ہے، اس کا مزاج بد اخلاق ہو گیا ہے۔ یہ قبول حج لے کر نہیں آیا، یہ وہاں سے راندہ درگاہ ہو کر کے آیا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرے اور رعایت کرتے ہوئے کرے، اس میں گناہ کا کام نہ کرے، اس میں گالی کسی کو نہ دے، بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، تو میرے رسول نے فرمایا جب حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے گویا آج ہی یہ پیدا ہوا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ کس قدر محبت فرماتے ہیں حاجی کے ساتھ اور حج کا عمل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم عورتوں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مردوں کو آپ ترغیب دیتے ہیں جہاد پر نکلیں، اتنا اجر ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، ہم عورتوں کو نہیں ترغیب دے رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم عورتوں کا اور بوڑھوں کا اور بچوں کا یہ حج کرنا جہاد کے برابر فضیلت رکھتا ہے، جہاد کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، صحابہ کرام کو ترغیب دی اور فرمایا حج کرو، اللہ جل شانہ تمہارے فقر کو دور کر دیں گے، تمہیں غنی بنا دیں گے۔ اور کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی حج کرنے والا حج مبرور ہو، حج کرنے والا آدمی کبھی فاقے میں فوت نہیں ہوگا، غنا میں اللہ جل شان اس کو رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنا سرمایہ گرا کر کے گیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان پر حج فرض ہو گئے ہیں، اپنے سارے بیوی بچوں کو لے کر عمرے پر جا رہے ہیں،
یہی تو حدیث میں آیا ہے، اپنی مرضیوں سے کر رہے ہیں۔ عمرہ نفل ہے اور اس سربراہ پر حج فرض ہو گیا ہے، اور یہ چھوٹے سے بچے کو لے کر عمرے پر جا رہا ہے، مت ماری گئی ہے۔ اللہ جل شانہ شعور عطا فرمائیں، اپنا فرض تو ادا کرو، جو ذمہ داری ہے اس کو تو ادا کرو، اس کو ادا کرنے کے بعد آپ نفل پر چلیں، اللہ جل شانہ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے، ایک بندہ جمعے کی نماز چھوڑ دے اور اپنی مرضی سے نفل پڑھتا رہے، یہ سارا دن ساری رات نہیں 100 سال نفل پڑھتا رہے، ایک فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جس پر حج فرض ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے پر حج فرض ہو گیا، اس کے حج فرض ہونے کا کیا مطلب؟ اس کے پاس کرایہ اور زاد راہ موجود ہے، اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے آنے جانے کا جو وقت ہے، اس وقت کا گھر والوں کے پاس کھانا دانا موجود ہے، یہ حج پر نہیں گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے حج فرض ہونے کے بعد، استطاعت کے ملنے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ یہودی ہو کر مرے، یہ عیسائی ہو کر مرے، یہ مجوسی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو دیا تھا، لیکن یہ قصداً نہیں کر رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ پر واز فرما رہے، لوگوں میں یہ تھوڑی سی بات آگے، جی حج کرو یا نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں ترغیب دے رہے تھے ان کو، اس کی فضیلت بتا رہے تھے، اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا کہ کوئی بات نہیں اگلے سال چلا جاؤں گا اور پھر اس سے اگلے سال چلا جاؤں گا، اس نے حج نہ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد یہ آخرت میں تمنا کرے گا کہ یا اللہ ایک بار مجھے دنیا میں بھیج، میں تیری تابع داری کر کے لوٹوں گا۔ یہ آخرت میں دنیا میں واپس آنے کے لیے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس لوٹا، اب نافرمانی کر کے نہیں لوٹیں گے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی پر اعتراض کر دیا، اس نے کہا کہ یہ جو تم نے بات کی ہے کہ اگر کسی بندے پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا تو قیامت کے دن یہ بھی جو ہے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا، یعنی یہ پھنس جائے گا۔ تو اس بندے نے اعتراض کیا، یہ بات تو کافروں کے متعلق ہے، مسلمان نہیں کہے گا کہ یا اللہ واپس لوٹا۔ اب وہ تھا جاہل آدمی، اور یہاں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کھڑے تھے، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اس کو تو قرآن کا علم بھی سکھا، حکمت اور دانائی بھی سکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بندے کو غور سے دیکھا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اور اس جاہل آدمی کو کیا ضرورت تھی یہاں ٹانگ اڑانے کی اور معاملے کو جو ہے مشتبہ کرنے کی۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہیں اب قرآن سے دکھاتا ہوں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں لوٹا، اور پھر انہوں نے سورہ منافقون کی آیات پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ فرمایا دیکھو یہ آیات تو مسلمانوں کے بارے میں ہے، یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے باقاعدہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہیں
ہلاکت میں نہ ڈال دے، ان کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جانا، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ اور اگر تم نے فیصلہ کر لیا ان کی محبت حد سے تجاوز کر گئی اور تم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا تو یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ تمہارے لیے نقصان کا سبب اور خسارے کا سبب بنے گا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے میرے راستے میں مال خرچ کرو۔ اگر نہیں خرچ کرو گے تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب ملک الموت تمہارے سر پر آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ مسلمان اس سے کہے گا فرشتے تھوڑی دیر رک، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے اور میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں، تھوڑا سا مال خرچ کر لوں، مجھے پتہ چل گیا ہے یہ مال میرے کام نہیں آ رہا، تھوڑی سی مہلت دے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرما رہے کہ اس کو مہلت نہیں مل رہی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دیکھو یہ کافر نہیں بول رہا، یہ مسلمان بول رہا ہے جو اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ اور تین قسم کی نیکیاں ہیں۔ اگر یہ تین قسم کے لوگ تین قسم کی نیکیوں کو چھوڑ دیں اور نہ کریں تو اللہ جل شانہ ان کو تین قسم کی سزائیں عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ جس کو اللہ جل شانہ نے موقع عطا فرمایا کہ فلاں خیر کا کام ہے وہاں مال خرچ کرو اور اس کا بخل غالب آ گیا اور اس نے خرچ نہیں کیا، کسی نے اس کو کہا کہ تم پر حج فرض ہے، حج ادا کرو، یہ خیر کا کام ہے، اس سے رک گیا۔ کسی نے بتایا تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، یہ رک گیا اور باز آ گیا اور اس نے جو ہے ادا نہیں کی۔ کسی نے بتایا تمہارے ماں باپ بیمار ہیں ان پر خرچ کرو، یہ رک گیا، باز آ گیا اور خرچ نہیں۔ اور بھی کئی خیر کے کام، اس کے کان تک آواز پہنچا دی گئی کہ فلاں خیر کا کام ہے وہاں پر خرچ کرو۔ میرے رسول نے فرمایا یہ اپنے بخل کی وجہ سے باز آ گیا اور اس نے خرچ نہیں کیا تو میرا رب اس کو سزا یہ دے گا کہ اس پر ایک گناہ قائم کرے گا۔ یہ مال وہی مال جو خیر پر خرچ کرنے سے رکا رہا، یہ مال گناہ کے کام پر خرچ کرے گا، مال نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے، مال نکل جائے گا، اس کے پاس نہیں رہے گا، لیکن خرچ کرے گا گناہ کے راستے میں۔ آپ اس کی 20 مثالیں لے سکتے ہیں۔ بات میں اس حدیث کے لفظوں کو سمجھانے کے لیے 20 مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک بندے کو ترغیب دیتا ہے فلاں غریب ہے، فلاں یتیم ہے، اس پر خرچ کرو، تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں خرچ کرتا، کوئی غریب نہیں، اپنا کام کرے، اپنی محنت کرے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس پر خرچ کرنے کی۔ اللہ کی قسم پھر میں نے اسی بندے کو رشوت دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو غریب بندے پر خرچ کرنے سے باز رہا، میں نے خود اس کی زبان سے سنا، مجھے اس نے خود بتایا کہ میں نے فلاں معاملے کو حل کرنے کے لیے، اور ناجائز معاملہ اگر جائز بھی ہو تو کہتے نہیں میں نے اتنی رشوت دی ہے اس کام کو کروانے کے لیے۔ یہ حدیث کے لفظ بالکل فٹ آ رہے ہیں، بالکل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ خیر کا کام کرنے سے باز رہا اپنے بخل کی وجہ سے، حالانکہ اس کے کان تک آواز رب العالمین کی جانب سے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دی گئی کہ یہ خیر کا کام ہے یہاں پر خرچ کر، اس نے نہ کیا تو میرا رب اس بندے کے یہی پیسے، یہی مال گناہ کے کام پر خرچ کروائے گا۔ پیسہ تب بھی نہیں رہے گا لیکن گناہ کا وبال اس کے سر پر آ جائے گا۔ دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو اللہ نے مال عطا فرمایا، اس کو سواری عطا فرمائی، اس کا راستہ سہل اور آسان ہو گیا، حج فرض ہو گیا اس کے اوپر، موقع میسر ہے، صحت ساتھ دے رہی ہے، مال ساتھ دے رہا ہے، حالات ساتھ دے رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتا حج، وہ کہتے 15 لاکھ روپیہ ہے، اگر یہی 15 لاکھ میں حج پر لگا دوں گا تو ضائع ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ 15 لاکھ اٹھا کر میں کاروبار پہ لگاتا ہوں، ایک سال کے اندر یہ 15 لاکھ 30 لاکھ بن جائے گا، یا یہ 15 لاکھ 45 لاکھ بن جائے گا، میں بقیہ اپنے پاس رکھنے کے بعد بیچ میں سے 15 لاکھ نکال کر آئندہ سال حج کروں گا۔ آئندہ سال میرے رسول نے فرمایا اس بندے پر حج فرض ہو گیا، سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ مال نہیں خرچ کر رہا، مال نہیں لگا رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ دیکھے گا، وہ بندہ دیکھے گا، اور حاجی جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ حج کر کے واپس آ گئے ہیں، اس کا کوئی کام سیدھا نہیں پڑ رہا، کوئی کام سیدھا نہیں پڑ رہا، اور آپ مل سکتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں جاؤں 2-3 منٹ باقی ہیں، میں اسی حدیث کو پورا کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ، اس کے دروازے پر کوئی ضرورت مند آیا، کوئی ضرورت مند آیا اس کے دروازے پر، اور اس نے اس بندے کی مدد کرنے سے انکار کیا، اور جو حدیث کے لفظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اپنے پاؤں کو حرکت دینے سے روک دیا کہ یہ بندہ میرے پاس آیا، ایک مظلوم چل کے آیا ہے، ایک بندہ، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اللہ کی قسم جن کے دروازے کھٹکھٹتے ہیں، جن کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، مظلوم آ کر کے کہتا ہے کہ صاحب میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، فلاں بندہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میری مدد کیجئے، اور یہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جو اس کی مدد کے لیے چل پڑتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا یہ کوشش کرنے والا آدمی کام بنے یا نہ بنے، میرا رب اس بندے کو 10 سال اعتکاف بیٹھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے دروازوں پر ضرورت مند آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ میرا حق دلوائیے۔ وہ بندے بڑے خوش قسمت ہیں جن کے دروازوں پر محتاج لوگ آ کر اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں اور یہ ان کی اعانت کرتے ہیں، اور وہ لوگ ناکام ہیں، غلط سمت جا رہے ہیں۔ اگر نمازی بھی پکے ہیں، نمازی بھی پکے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں لے رہے نبی الاسلام کی تعلیمات کو۔ اس کے بعد ضرورت مند آیا، کہا جی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا فلاں رشتہ دار میرے پیسے دبوچ کیا ہے۔ آگے سے یہ حاجی صاحب اور نمازی صاحب کہتے ہیں یار مینو تو وچ نہ ہی پاتے چنگا ہے، مجھے آپ بیچ میں نہ ہی ڈالو تو اچھا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہے؟ وہ صرف بددیانتی پر کہہ رہے میرے اس سے تعلقات اچھے بنے رہیں۔ اگر وہ کسی کا حق مار رہا ہے، آپ نے اس کم بخت کے ساتھ تعلقات رکھ کے کرنا کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن لوگوں کا مدعی کل قیامت کے دن رب العالمین خود بنے گا،
اللہ خود مدعی بنیں گے۔ ان میں ایک وہ مزدور ہے جس کے مالک نے اس سے کام کروایا اور اجرت بر وقت نہیں دی، اس کو بر وقت اجرت نہیں دی، یا اس کی اجرت کم کر دی ہے، اس کے کام میں عیوب نکال دیے اور اس کی اجرت کم کر دی۔ یہ مزدور جس کو اللہ جل شانہ نے جان بوجھ کر رب العالمین نے ارادتاً اپنی مشیت سے اس کو مالک بنایا، اس کو مزدور بنایا ہے۔ اللہ اس کے برعکس کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو مالک بنا دیا اور اس کو مزدور بنایا، اور یہ مالک بن کر اس کی اجرت نہیں ادا کر رہا، تو میرے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن اس مزدور کے حق کے لیے رب العالمین خود مدعی بنیں گے، خود اللہ فرمائیں گے۔ تو بہرحال وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ میں حدیث کا آخری جملہ عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی ضرورت مند آیا، کوئی محتاج آیا، کوئی مظلوم آیا، اور اس نے اپنے پاؤں کو حرکت دینے سے انکار کر دیا کہ میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا تاکہ اس بندے سے میرے تعلقات خراب نہ ہوں، تو میرے رسول نے فرمایا اللہ جل شانہ ضرور اس کے پاؤں کو حرکت دیں گے، یہ چلے گا، یہ محنت کرے گا، لیکن اس کے پاؤں کو اللہ جل شانہ حرکت دیں گے گناہ کا کام کرنے کے لیے۔ پھر آپ اسی بندے کو دیکھیں گے کسی بڑے گناہ میں جو ہے وہ لوگوں کا معین و مددگار بنا ہوا ہے، اس لیے کہ خیر کا کام اس کے کانوں میں سماعت پڑی ہے، خیر کے کام کے لیے اس کو بلایا گیا ہے، لیکن اس نے چھوڑ دیا، تو میرے رب نے انہی پاؤں کو گناہ کے راستے پر چلا دیا۔ اللہ جل شانہ نے حج کو فرض کیا ہے، جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ لوگ تیاری کریں، اللہ جل شانہ سے مانگیں، اور مضبوط تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔